بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اس اہم جامعہ کے محتمم صاحب، شیخ الحدیث صاحب، اساتذہ کرام، شہر سے تشریف لانے والے علماء ذی احترام، اور شاید اس میں کچھ طلباء بھی ہوں، عزیز طلباء، اس جامعہ سے ہم لوگوں کو ایک خاص انس اور محبت ہے۔ یہ گجرات کے قلب احمد آباد کا قلب ہے۔ یہاں آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کا ایک اجلاس بھی ہو چکا ہے، اور جب بھی مجھ ناچیز کو احمد آباد سے گزرنا ہوتا ہے تو خواہش ہوتی ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے یہاں کی حاضری بھی میسر آئے، اور آج بھی میں خود اپنی خواہش کر کے مولانا حبیب صاحب کو میں نے فون کرایا اور اپنی خواہش سے یہاں آیا۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کے فیض کو اور عام و تام فرمائے۔ تعلیمی ادارے تو بہت ہیں، لیکن جن اداروں میں تعلیم کے علاوہ ملت کے دوسرے مسائل کی بھی فکر کی جاتی ہے وہ بہت اہم ہیں، اور ان کی حوصلہ افزائی ہم سب کا فریضہ ہے۔ تو گجرات میں ایسے کئی مدارس ہیں، لیکن اس مدرسے کا نام ان میں ایک نمایاں نام ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، حال میں کانپور میں آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کا اجلاس ہوا، اور اس میں بزرگوں نے مجھے بھی اس کا خادم نامزد کیا۔ اس کے بعد سے ہی میری خواہش تھی کہ جو ہندوستان کے بڑے اور مرکزی شہر ہیں وہاں کا ایک سفر کروں، وہاں کے علماء سے، ملت کے ذمہ دار لوگوں سے ملاقات کی سعادت حاصل کروں، کچھ ان سے مشورے لوں اور کچھ ان سے مشورے ان کے سامنے پیش کروں، کچھ اپنا درد دل کہوں اور کچھ اپنے دوستوں کے درد دل کو بانٹنے کی کوشش کروں۔ تو یہ حسن اتفاق ہے کہ اس سلسلے کا پہلا سفر، اگرچہ یہ بہت مختصر وقت کے لیے ہے، یہ احمد آباد کا ہوا ہے۔ مسلم پرسنل لاء، آپ حضرات کو اس سے واقف ہونا چاہیے۔ آپ جانتے ہیں مسلمان کے معنی میں ہے، لا کے معنی قانون کے ہیں۔ پرسنل کا ترجمہ شخصی کیا جاتا ہے، شخصی قانون، اسی لیے عربی میں اس کو احوال شخصیہ کہتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ مغرب میں ایک بڑی جنگ ہوئی کلیسا اور وہاں کی حکومت کے درمیان، جو وہاں کا مذہبی ادارہ تھا، چرچ، کلیسا، اس کا حکومت سے مسلسل ٹکراؤ تھا، اور یہ ایک حقیقت ہے کہ انہوں نے بڑا ظلم کیا حکمرانوں پر بھی اور وہاں کی عوام پر بھی۔ ذرا سا کوئی آدمی اگر پوپ کے کسی حکم کی مخالفت کرتا تو چرچ کی طرف سے اس کو زندہ جلانے کی سزا دی جاتی۔ آپ لوگوں کو پڑھنا چاہیے کلیسا کی جو تاریخ رہی ہے۔ میں برطانیہ گیا تو خاص طور پر کیمبرج بھی گیا اور آکسفورڈ بھی گیا۔ تو آکسفورڈ یونیورسٹی میں سمجھتا تھا کہ جیسے ہمارے یہاں علی گڑھ یونیورسٹی ہے، جامعہ ملیہ ہے، ایسے ہی کوئی یونیورسٹی ہوگی، مگر آکسفورڈ ایک شہر ہے
اور یہ چرچوں کا شہر تھا، پورا شہر چرچوں سے بھرا ہوا ہے۔ اور بعد میں جب وہاں انقلاب آیا، چرچ کے خلاف بغاوت ہوئی، تو انہی چرچوں کو کالجوں میں تبدیل کر دیا گیا۔ کوئی میڈیکل کالج بنا، کوئی انجینئرنگ کالج بنا، اور ان کالجوں کا مجموعہ آکسفورڈ یونیورسٹی ہو گیا۔ تو مجھے بڑا شوق تھا وہاں جانے کا، دیکھنے کا۔ وہاں گیا، اس کی لائبریری بھی بہت عظیم الشان ہے۔ تو عمارتیں تو وہاں بہت پرانی ہیں، چونکہ انگریزوں کا ایک مزاج ہے اپنے ہیریٹیج کی، اپنی میراث کی حفاظت کی۔ اگر اینٹ کی بنی ہوئی عمارت ہے اس کو اسی طرح رکھتے ہیں، وہ اس میں فنی طور پر اس کو اندر سے مضبوط کرتے رہتے ہیں، لیکن وہ کوشش کرتے ہیں کہ یادگار عمارتیں ویسے ہی باقی رہیں۔ تو لیکن سڑکیں اس کی بہت اچھی ہیں، مگر ایک جگہ پر میں نے دیکھا کہ جو سڑک کا ایک کونا ہے کیمپس کے اندر، وہ بالکل پتھر کے ٹکڑے وکڑے سب اس میں لگے ہوئے ہیں، ناہموار جگہ ہے۔ تو میرے ساتھ جو صاحب تھے، میں نے ان سے پوچھا کہ اتنی اچھی بلڈنگ ہے، اتنا اچھا کیمپس ہے، اس کا یہ حصہ اس طرح کیوں؟ تو وہ کہنے لگے کہ اصل میں یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں چرچوں کے کلیسا کے حکم پر سائنسدانوں کو آگ میں زندہ جلانے کی سزا دی جاتی تھی۔ اس کی یہ جگہ مقرر تھی، جیسے پھانسی کی جگہ مقرر ہوتی ہے۔ تو عیسائیت میں ان کے مذہبی قانون میں یہ تھا کہ مرتد کی سزا زندہ جلانا، تو سائنسدانوں کو وہ یہاں زندہ جلانے کی سزا دیتے تھے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ اللہ کا شکر ہے، پورے عالم اسلام میں انشاءاللہ آپ کو کوئی ایسی جگہ نہیں ملے گی جہاں علماء نے سائنس اور تحقیق کی بنیاد پر کسی کو زندہ جلانا تو الگ بات ہے، کوڑے لگانے کا بھی حکم دیا ہو۔ کوئی ایسی خراب یادگار آپ کو عالم اسلام میں نہیں ملے گی۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب یہ لڑائی ان کی آگے بڑھی تو بعض ممالک تو وہ تھے جنہوں نے چرچ کو، مذہب کو بالکل ہی اتار پھینکا، جیسے فرانس ہے، انقلاب فرانس اس لیے مشہور ہے۔ اور بعض یورپین ممالک ایسے تھے جنہوں نے کہا کہ یہ چونکہ ہماری ایک قومی روایت بھی رہی ہے، اس لیے اس کو بالکل ختم نہ کیا جائے، لوگوں کو اس کا اختیار دیا جائے کہ وہ اپنی پرسنل زندگی میں اگر چاہیں تو کسی مذہبی قانون پر بھی عمل کر لیں، جیسے نکاح کرنا ہے، اگر چاہیں تو کورٹ میں کر لیں، چاہے تو چرچ میں جا کر نکاح کر لیں، جو ان کا مذہبی طریقہ تھا۔ تو انہوں نے مذہب کو پرسنل زندگی تک محدود کر دیا، اسی لیے انہوں نے قانون کا ایک شعبہ ایسا بنایا جس کو پرسنل لاء کہتے ہیں، جس میں شادی بیاہ وغیرہ کے قانون کو رکھا۔ اسلام میں تو ایسا کچھ ہے نہیں۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، مومن کی تو پوری زندگی اللہ کے لیے ہے، ہر لمحہ ہمارا عمل اللہ کے حکم پر ہونا چاہیے۔ لیکن انہوں نے اپنی اصطلاح ہم پر تھوپ دی کہ آپ کو بھی اور مذہبی قوانین پر عمل کی اجازت تو نہیں ہوگی، یہ شادی بیاہ کی حد تک اجازت ہوگی، اور اس کا نام رکھ دیا گیا مسلم پرسنل لاء۔ اور افسوس کہ عالم اسلام نے بھی اس کو قبول کر لیا، مصر میں، شام میں، ہر جگہ اب اس کو الاحوال الشخصیہ ہی کہتے ہیں۔ تو یہ مسلم پرسنل لاء کے معنی ہے۔ اس کی تھوڑی اور وضاحت یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ 1857 تک یہاں مسلمانوں کے اقتدار کا سورج چمکتا رہا۔ جب مسلمانوں کا اقتدار ختم ہوا تو 1862 یا 64 تک قاضی کا شعبہ باقی رکھا گیا، اور قاضی کے شعبے کے تحت کورٹ میں
جو کیس جاتا تھا نکاح طلاق وغیرہ کا، اس کی سماعت قاضی کیا کرتا تھا، عام ججز نہیں کرتے تھے. اور ہندو بھائیوں کے لیے بھی پنڈت کا عہدہ ہوتا تھا، وہ اپنے شاستر کے مطابق فیصلے کرتے تھے. اس درمیان حکومت برطانیہ نے ہندوستان کے قوانین میں تبدیلیاں شروع کی. مال گزاری کا قانون بدلا، ٹیکس کا قانون بدلا، اور بہت سے قوانین جو ملک میں رائج تھے ان قوانین کو اس نے تبدیل کر دیا. اب پرسنل لا کی باری تھی. اس کے لیے حکومت برطانیہ نے رائل کمیشن قائم کیا، ایک شاہی کمیشن قائم کیا کہ وہ جائزہ لے کہ کیا اس کے قانون کو بھی بدل دینا چاہیے. انہوں نے مسلمانوں کے بھی اور ہندوؤں کے بھی قوانین کا جائزہ لیا اور یہ رپورٹ دی کہ جن کو ہم لوگ پرسنل لا کہتے ہیں، شادی بیاہ وغیرہ کے قوانین، یہ مذہب سے اتنا زیادہ جڑے ہوئے ہیں کہ اگر ان میں تبدیلی کی جائے گی تو یہ گویا ہندوؤں اور مسلمانوں کے مذہب کو بدلنے کے مترادف ہوگا اور ہندوستانیوں میں بغاوت کے جذبات ابھریں گے. اس لیے ان قوانین کو باقی رہنے دینا چاہیے. چنانچہ ان قوانین کو باقی رہنے دیا گیا اور کچھ عرصے کے بعد عدالتوں میں جیسے عام کیسز جاتے تھے، جو جج ہوتے تھے، یہ کیس بھی انہی کے سپرد کر دیا گیا. اس طرح یہ حصہ قانون شریعت کا گویا مسلمانوں کو، ہندوؤں کو اپنے مذہب کے مطابق عمل کرنے کی اجازت دی گئی. لیکن جو جج تھے وہ انگریز تھے، شریعت کے احکام سے تو واقف نہیں تھے. نہ ان کو استاذ نے آپ کی طرح ہدایہ پڑھایا تھا، نہ قدوری پڑھائی تھی. تو اب وہ بیچارے فیصلے کرنے میں غلطی کرتے تھے. تو علماء نے اس کے لیے فکر کیا اور سن 1937 میں علماء کی کوششوں سے، جس میں مولانا ابوالمحاسن محمد سجاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ پیش تھے، ایک قانون پاس ہوا جس کو شریعت اپلیکیشن ایکٹ 1937، قانون اطلاق شریعت 1937 کہتے ہیں. 1937 میں قانون پاس ہوا اور اس میں اس بات کی صراحت کی گئی 10 طرح کے معاملات کی، جس میں نکاح بھی ہے، طلاق بھی ہے، ولایت کا مسئلہ ہے، حضانت کا مسئلہ ہے، نفقہ کا قانون ہے، میراث ہے، وصیت ہے، ہبہ ہے، کہ ان معاملات میں مسلمانوں پر قانون شریعت ہی کا اطلاق ہوگا، رواجی قانون کا بھی نہیں ہوگا اور ملک کے کسی اور قانون کا بھی نہیں ہوگا. اس طرح یہ مسلم پرسنل لا کی یہ شکل بنی. اور 1939 میں آپ لوگ افتاء کے شعبے میں الحیلۃ الناجزہ پڑھتے ہیں. جب لوگوں نے محسوس کیا کہ فقہ جو قانون ہے فسخ و تفریق کا، ہندوستان کے حالات میں جہاں کے عدالت میں لوگوں کو انصاف حاصل کرنے میں چپل گھس جاتی ہے اور جیب صاف ہو جاتی ہے، تو وہاں اس قانون پر عمل بہت مشکل ہے. تو ہمارے بزرگوں نے فقہ مالکی سے استفادہ کی صورت پیدا کی. تو 1939 میں قانون انفساخ نکاح مسلم یہ آیا انگریزوں کے دور میں. یہ بھی اس کا گویا حصہ بن گیا. اس میں نکاح طلاق وغیرہ کے قوانین تھے، اس میں فسخ نکاح کے قوانین آ گئے. انہی دونوں کا مجموعہ مسلم پرسنل لا ہے. اب جب ملک آزاد ہوا تو جو دستور ہے اس میں جو بنیادی ایک چیپٹر، ایک حصہ اس کا بنیادی حقوق کا ہے، وہ دستور کا سب سے اہم حصہ ہے. اس کو نہ پارلیمنٹ بدل سکتی ہے، نہ کورٹ اس کے خلاف فیصلہ کر سکتی ہے.
اس میں دفعہ 25 رکھی گئی جو مذہبی آزادی سے متعلق ہے۔ اس میں یہ کہا گیا کہ ملک کے ہر شہری کو مذہب کے مطابق عقیدہ رکھنے کی نمبر 1، مذہب کے مطابق عمل کرنے کی نمبر 2، اپنے مذہب کی تبلیغ کی نمبر 3، ان تینوں چیزوں کی آزادی حاصل ہوگی۔ تو مذہب پر عمل جو ہے اس میں مسلم پرسنل لاء بھی شامل ہے اور کورٹ کے فیصلے بھی موجود ہیں اس سلسلے میں۔ تو یہ دستور نے بھی اس کو تقویت پہنچائی، اور جب ملک کا دستور بنا تو اس میں یہ بات بھی طے پائی کہ اگر کوئی قانون اس دستور کے بننے سے پہلے کا بنا ہوا ہو اور اس کو قانون ساز کونسل نے ختم نہیں کیا ہو تو وہ قانون اب بھی اسی روح اور اسپرٹ کے ساتھ باقی رہے گا۔ تو اس طرح شریعت اپلیکیشن ایکٹ، قانون انفساخ نکاح، اس کو بھی دستوری حیثیت حاصل ہو گئی۔ تو اس طرح یہ مسلم پرسنل لاء ہے جو ہمارے ملک میں شریعت کا بچا کھچا قانون ہے جس پر ہم لوگ عمل کرتے ہیں اور انشاءاللہ عمل کرتے رہیں گے۔ 1972 میں اندرا گاندھی جی کا دور تھا، ہم لوگوں کے پڑھنے کا زمانہ تھا۔ اس وقت میں گورنمنٹ ایک ایڈاپشن قانون لانا چاہ رہے تھے، تبنیت کا، متبنہ کا۔ پہلے سے بھی تھا ہندوؤں کے لیے، لیکن گورنمنٹ نے عموم کے ساتھ قانون پیش کیا کہ کوئی ملک کا کوئی بھی شہری کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، وہ اگر کسی بچے کو گود لے لے تو وہ اس کا حقیقی بچہ سمجھا جائے گا، تمام حقوق اس کو وہی حاصل ہوں گے جو اپنے حقیقی بچے کو حاصل ہوتے ہیں۔ تو چنانچہ اس وقت علماء نے شدت سے مخالفت کی۔ سب سے پہلے مولانا منت اللہ صاحب رحمانی رحمۃ اللہ علیہ اس کے لیے متوجہ ہوئے، پھر حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی خواہش پر دیوبند میں میٹنگ بلائی، اس میں ہر مسلک کے لوگوں کو مدعو کیا گیا۔ چونکہ زیادہ تر مسلم پرسنل لاء میں تبدیلی کی آواز بمبئی سے اٹھ رہی تھی، اس لیے طے کیا گیا کہ بمبئی ہی میں ایک کنونشن رکھا جائے مسلم پرسنل لاء کا، اور دسمبر 1972 میں مسلم پرسنل لاء کنونشن بمبئی میں رکھا گیا۔ اتنا نمائندہ اجتماع تھا یہ کہ لوگوں نے کہا کہ خلافت کمیٹی کے بعد اتنا نمائندہ اجلاس ہندوستان میں کبھی نہیں ہوا۔ اور حضرت مولانا مفتی عتیق الرحمن صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تقریر میں فرمایا کہ آج ہندوستان کے کسی شہر میں ملت کی کسی اہم شخصیت کے بارے میں جا کر پوچھا جائے کہ وہ کہاں ہیں تو ایک ہی جواب ہوگا کہ وہ بمبئی میں۔ تو اس طرح مسلم پرسنل لاء بورڈ کی تجویز پاس ہوئی۔ 1973 میں حیدرآباد میں اس کی باضابطہ تشکیل ہوئی، جس میں تمام مسلک و مشرب کے لوگ شامل تھے اور آج بھی ہیں۔ اب اگر میں اس کی تفصیل بیان کروں تو اس میں زیادہ وقت لگ جائے گا۔ حاصل یہ ہے کہ ایک ایسا بورڈ تشکیل پایا جس میں ہندوستان کے تمام مسلمان فرقے، مکاتب، چاہے ہم ان کو فرق باطلہ میں شمار کرتے ہوں لیکن وہ اسلام کے دائرے میں ہوں، ان تمام کے نمائندے اس میں شامل تھے۔ اس کا 12واں اجلاس یہیں احمد آباد میں ہوا اور اس کا انتظام کرنے میں آپ کا یہ مدرسہ پیش تھا۔ تو اس طرح مسلم پرسنل لاء بورڈ کی تشکیل ہوئی۔ یہ ایک بہت بڑی چیز ہے جو ہندوستان کے مسلمانوں کو حاصل ہے۔ مجھے کئی ملکوں میں جانے کا تجربہ ہوتا رہتا ہے، لوگ مسلم اکثریت ممالک، جو مسلم ممالک ہیں، وہاں کے مسلمان بھی اس پر رشک کرتے ہیں۔ اب یہ ایک عمر مسلم پرسنل لاء بورڈ کی گزر گئی،
اب موجودہ حالات میں ہم بورڈ کی کیا خدمت کر سکتے ہیں، یہ میں علماء سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ گجرات سے مسلم پرسنل لاء بورڈ میں ارکان کی اچھی خاصی نمائندگی ہے، مگر افسوس یہ ہے کہ بہت کم لوگوں کی شرکت ہوتی ہے، اور انشاءاللہ آپ لوگوں کے مشورے سے آئندہ اس کیفیت کو بہتر بنانے کی کیا صورت ہو سکتی ہے، ہم اس کی کوشش کریں گے۔ کہ اب اس بار بھی میرے خیال میں سوائے ہمارے دوست مفتی احمد دیولوی صاحب کے شاید کوئی اور صاحب مجھے خیال ہوتا ہے کہ نہیں تھے اجلاس میں، حالانکہ گجرات کی نمائندگی اچھی رکھی گئی ہے جو صوبائی تناسب کو اگر دیکھا جائے تو بہرحال کام کرنے کے لیے بورڈ کا رکن ہونا ضروری نہیں ہے، مسلمان ہونا ضروری ہے۔ تو ہم اپنے یہاں کیا کام کر سکتے ہیں؟ تو میں اس سلسلے میں دو باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا۔ ایک کا تعلق علماء اور وکلاء سے ہے، ایک کا تعلق عوام سے اور تمام مسلمانوں سے۔ بورڈ کا ایک شعبہ ہے تفہیم شریعت۔ آپ جانتے ہیں کہ اسلام کے خلاف پروپیگنڈے کی مہم آج جاری ہے، اور اس کے لیے میڈیا کو باضابطہ پیسہ دیا جاتا ہے۔ ہم لوگوں کو جو جتنا زیادہ گالی دیتا ہے اس کو اتنا زیادہ پیسہ ملتا ہے۔ میں نے ایک دفعہ ایک بڑے صحافی ہیں حیدرآباد کے، ان سے میں نے کہا کہ بھئی فلاں صاحب اتنا برا بھلا کہتے ہیں سرکار کو، سخت الفاظ کہتے ہیں، اور پھر بھی حکومت میں ان کی بہت پذیرائی ہے، کوئی ان پر کسی قسم کی پابندی نہیں ہے، ایسا کیوں ہے؟ کہنے لگے کہ آپ نے صحیح کہا، بہت برا بھلا کہتے ہیں، گالی دیتے ہیں، اور ایک بات آپ کو معلوم نہیں ہے۔ میں نے کہا وہ کیا ہے بھائی؟ کہنے لگے کہ وہ ان گالیوں کے پیسے بھی وصول کرتے ہیں۔ آج ہم نے آپ کو اتنی زیادہ گالی دی ہے، اس لیے اتنے پیسے آپ کو دینے ہوں گے، کیونکہ وہ جتنی گالی دیتے ہیں جو حکومت ہے اس کو اتنا ہی زیادہ اس سے فائدہ ہو جاتا ہے۔ تو آج صورتحال یہ ہے کہ اسلام کو، مسلمانوں کو، مسلم تنظیموں کو برا بھلا کہا جاتا ہے۔ ہمارا کام یہ ہے، ہم کو آپ کو برا بھلا کہیں تو کوئی حرج نہیں۔ اگر کوئی آدمی گالی دے تو کہیے کہ اگر تم کو گالی دینے سے اطمینان ہوتا ہے 10 اور گالیاں دے دو۔ گالی سننا تو انبیاء کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، لیکن اگر ہمارے دین کے بارے میں کوئی اعتراض کریں تب ہماری شرعی ذمہ داری ہے بحیثیت عالم کہ ہم ان کے سوال کا جواب دیں۔ اس کے لیے بورڈ میں ایک شعبہ قائم ہے تفہیم شریعت۔ یوں تو آج کل بہت سی چیزوں پر اعتراض کیا جاتا ہے، لیکن پرسنل لاء کے دائرے میں آنے والے چند مسائل ہیں جن پر بہت زیادہ تنقید کی جاتی ہے۔ ایک مسئلہ تو ابھی اور ایک تازہ شروع ہو گیا ہے، شادی کی کیا عمر ہونی چاہیے۔ پہلے لڑکیوں کی 18، لڑکوں کی 21 تھی، اب لڑکیوں کی بھی 21 کر دی گئی۔ اور آپ کو میں ایک بات سناؤں تو آپ حیرت کریں گے۔ ہمارے ملک کے قانون میں اگر آپسی رضامندی سے کسی نابالغ لڑکی کے ساتھ برائی کی جائے تو یہ جرم ہے، لیکن زنا کے معاملے میں، بدکاری کے معاملے میں بلوغ کی عمر مانی جاتی ہے 16 سال، یعنی 16 سال سے کم عمر کی لڑکی ہوگی تب سمجھا جائے گا کہ اس نے نابالغہ کے ساتھ بدکاری کی۔ اگر 16 سال سے زیادہ کی ہے تو وہ اس قانون، اس معاملے میں، سزا کے معاملے میں وہ لڑکی بالغ تصور کی جائے گی۔ تو ہم لوگ کہتے تھے کہ عجیب بات ہے کہ 18 سال سے کم عمر میں نکاح نہیں کر سکتے آپسی رضامندی سے، لیکن برائی کا راستہ اختیار کر سکتے ہیں۔ اب گورنمنٹ نے برائی کے دورانیے کو اور بڑھا دیا۔
کہ 21 سال کی عمر میں لڑکیوں کا نکاح ہو سکتا ہے، تو اگر اس سے پہلے غیر قانونی تعلق ہو تو وہ قانوناً جرم نہیں ہے، اور قانونی تعلق ہو تو وہ جرم ہے۔ آپ سوچئے کیسا اندھا قانون ہے۔ تو اب یہ بھی ایک مسئلہ ہے، آپ لوگوں کو یہ سمجھائیں کہ شریعت نے نکاح میں پسند کیا ہے کہ بالغ ہونے کے بعد لڑکے اور لڑکی کا نکاح ہو، لیکن اس کو لازم نہیں کیا ہے، کیونکہ بعض دفعہ مصلحتوں کا تقاضا ایسا ہوتا ہے کہ اس سے کم میں بھی نکاح کر دیا جائے۔ تو کیوں یہ شریعت نے یہ موقف اختیار کیا ہے؟ یہ 18 سال کی 21 سال کی جو قید لگاتے ہیں، اس سے کیا نقصان ہوگا لوگوں کو؟ اس سے سماج کو اخلاقی نقصان کیا ہوگا، صحت کا نقصان کیا ہوگا، خاندان کو کہ اتفاق و اتحاد پر اس کا کیا اثر پڑے گا، یہ سمجھانا بھی علماء کی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح دوسرا قانون ہے تعدد ازدواج کے بارے میں، پولیگیمی کے بارے میں۔ شریعت میں مرد کو ایک سے زیادہ نکاح کی اجازت دی گئی ہے، بشرط عدل اجازت دی گئی ہے، ترغیب نہیں دی گئی ہے، اجازت دی گئی ہے، اس لیے کہ مذاہب اربعہ کا اس پر اتفاق ہے کہ ایک ہی نکاح پر اکتفا کرنا اولیٰ ہے، کیونکہ دوسرا نکاح کرنے میں اس کا خطرہ ہے کہ وہ ظلم اور تعدی میں مبتلا ہو جائے۔ اور جو سماج میں صورتحال ہے، میں سمجھتا ہوں 99.9% لوگ نکاح تو کرتے ہیں شریعت کے نام پر، لیکن اس کے بعد جو شریعت کے احکام ہیں ان کو پس پش ڈال دیتے ہیں۔ اسی لیے احناف نے، مالکیہ نے، حنابلہ نے، شوافع نے صراحتاً یہ بات لکھی ہے کہ اگر ضرورت نہ ہو تو بہتر ہے کہ وہ ایک ہی نکاح پر اکتفا کریں۔ لیکن ہمارے ملک کے جو پرائم منسٹر ہیں، جب وہ گجرات میں الیکشن لڑ رہے تھے سی ایم کا، تو وہ مسلمانوں پر طنز کرتے تھے، ہم 5 اور ہمارے 25، یعنی ہر مسلمان 4 بیوی اور اس سے 25 بچے رکھتے۔ اور جب ترقی کیا انہوں نے اور پی ایم بن گئے تو عدد میں بھی ترقی ہو گئی، کہنے لگے کہ یہ ایک قوم ہے کہ ہم 4 اور ہمارے 40۔ تو ظاہر ہے کہ یہ اس طرح کا یہ اعتراض کر رہے ہیں۔ تو لوگوں کو یہ سمجھانا کہ شریعت نے ایک سے زیادہ نکاح کی اجازت کیوں دی ہے، عقلی طور پر اس کو سمجھانا، یہ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ شریعت نے طلاق کی اجازت دی، بعض چیزیں ناپسندیدہ ہوتی ہیں لیکن سماج کے لیے ضرورت ہوتی ہے۔ ہمارے مولانا نے اتنا شاندار مدرسہ بنایا ہے، اتنی خوبصورت عمارتیں بنائی، یہاں اسٹاف کوارٹر بھی بہت اچھا بنایا ہے۔ اب اگر یہ کہتے کہ صاحب ہم نے عمارت تو بہت اچھی بنائی ہے، ماربل کا فرش بنایا ہے، لیکن ہم نے واش روم نہیں بنایا، کہ ایسی گندی چیز کیا گھر میں رکھی جائے، تو آپ سوچئے آپ اس کو صحیح سمجھتے؟ واش روم کوئی اچھی جگہ نہیں ہے، لیکن وہ گھر مکمل بھی نہیں ہو سکتا جس میں واش روم نہ ہو۔ تو طلاق کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے، لیکن وہ نظام نکاح مکمل ہو نہیں سکتا جس میں صرف آنے کا دروازہ ہو، باہر نکلنے کا دروازہ نہ ہو۔ یہ آپ کو لوگوں کو سمجھانا ہوگا۔ طلاق میں اس شریعت نے بہتر قرار دیا ہے کہ حکم کے ذریعہ معاملے کو حل کرنے کی کوشش کی جائے، لیکن لازم قرار نہیں دیا ہے۔ اس کی کیا مصلحت ہو سکتی ہے؟ شریعت میں مطلقہ عورت کا نفقہ سابق شوہر پر لازم نہیں کیا گیا ہے۔ موجودہ قانون میں جو مطلقہ ہو اس کا مینٹیننس پچھلے شوہر پر لازم قرار دیا گیا ہے۔ بیٹی کا حق میراث بیٹے کے مقابلے آدھا ہے، بہت سی جگہ عورت کا حق میراث مرد کے برابر بھی ہے، بعض جگہ بڑھ بھی جاتا ہے۔ لیکن اگر ایک باپ نے بیٹا اور بیٹی دونوں کو چھوڑا تو آپ جانتے ہیں بیٹے کا حق ڈبل ہوتا ہے بیٹی کے مقابلے میں۔
تو یہ تقسیم شریعت نے ایسی کیوں کی ہے؟ اگر ایک شخص کا انتقال ہو جائے اپنے والد کی زندگی میں جب کہ اس کے بھائی موجود ہوں، تو جو پوتا یتیم ہوتا ہے اس کو دادا کے مال میں سے ترکہ نہیں ملتا ہے، ہبہ کر سکتا ہے دادا، وصیت کر سکتا ہے اس کے لیے، گفٹ کر سکتا ہے، چاہے پوری جائیداد اپنی گفٹ کر دے، لیکن باپ کے ترکے کی حیثیت سے اس کو ترکہ نہیں ملتا ہے۔ اس کی کیا مصلحت ہے؟ یہ چند مسائل ہیں کہ جن پر میڈیا میں کثرت سے اعتراضات کیے جاتے ہیں۔ حالانکہ اگر آپ ان تمام قوانین کی گہرائی میں جائیں گے تو یقینی طور پر آپ محسوس کریں گے کہ جو شریعت کا قانون ہے وہی صحیح قانون ہے، اسی میں انسانیت کی بھلائی ہے۔ یہ سمجھانا عوام کا کام نہیں، یہ سمجھانا علماء کا کام ہے۔ آپ دیکھتے ہیں حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ لکھی، کیوں لکھی؟ شریعت کی مصلحتوں کو سمجھانے کے لیے۔ احکام سے علم حاصل ہوتا ہے انسان کو، اور مصلحتوں کے جاننے سے اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ تو شریعت کے معاملے میں، اللہ کے قانون کے معاملے میں آدمی کو مقامی اطمینان تک پہنچنا ضروری ہے۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ مجھے احیاء موتیٰ کی کیفیت دکھا دیجیے، تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کیا تمہارا ایمان نہیں ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ایمان ہے، ولیکن لیطمئن قلبی، اس لیے کہ ہمارے قلب کو اطمینان ہو جائے۔ تو لوگوں کو مقام اطمینان تک پہنچانا یہ علماء کا کام ہے، عالم کا کام ہے۔ تو یہ اس کے لیے بورڈ نے تفہیم شریعت کی ایک کمیٹی رکھی ہے۔ گجرات میں ہم اس کے لیے ایک بڑا ورکشاپ کیا تھا ہم لوگوں نے جمبوسر میں، حضرت مولانا مفتی احمد دیولوی صاحب کے یہاں، اور اس میں ہر علاقے سے علماء کو دعوت دی تھی، اور میں چاہ رہا ہوں کہ اب اس میں ایک اس طرح کا پروگرام احمد آباد میں رکھا جائے تاکہ گجرات کے ہر حلقے سے لوگ آئیں۔ وہاں شمالی گجرات کے لوگ تو آئے، شمالی گجرات کون سا ہوا؟ بھروچ کا علاقہ، جی وہ جنوبی ہے، جنوبی گجرات کے علماء تو کافی آئے تھے، لیکن شمالی گجرات کا جو علاقہ ہے، چھاپی، پالنپور، وہاں کے علماء اس میں ان کی شرکت نہیں ہو پائی تھی، شاید اکا دکا ہوئی ہو تو ہوئی ہو۔ تو اور آپ لوگ اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کریں کہ آپ اعداد و شمار کے ذریعہ، آپ جانتے ہیں کہ ہمارے مناطقہ نے جو دلیل کی قسمیں لکھی ہیں تو اس میں ایک دلیل استقرائی ہوتی ہے۔ تو آج کل جو اعداد و شمار ہوتے ہیں وہ دلیل استقرائی کے درجے میں، کسی بھی واقعے کے سلسلے میں۔ تو آپ سے میں علماء سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو اس کام کے لیے تیار کیجیے۔ یہ علماء کی بہت بڑی ذمہ داری ہے، یہ وجادلہم باللتی ہی احسن میں شامل ہے۔ اور دوسرا کام جو ہے، عصر کی اذان کب ہوتے ہیں؟ اچھا، اور دوسرا جو کام ہے، جو عوامی کام ہے، وہ ہے اصلاح معاشرہ کا۔ قانون چاہے جو بھی ہو جائے، ہم کو پارلیمنٹ نے یا عدالت نے اس بات سے منع نہیں کیا ہے کہ ہم اپنی رضامندی سے ہم مذہب پر عمل کریں۔ اگر ہم سادہ نکاح رکھنا چاہیں تو یہ نہیں کہ پولیس آ جائے گی کہ کیوں آپ سادگی سے نکاح کر رہے ہیں، پٹاخہ کیوں نہیں پھوڑ رہے ہیں، ڈی جے کیوں نہیں بجا رہے ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ قانوناً بھی اس کی ممانعت ہے۔ یہ بھی بہت اہم چیز ہے۔ آپ جانتے ہیں آج سے 10 سال پہلے ہم لوگ اس بات کو ناقابل تصور سمجھتے تھے کہ مسلمان لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ چلی جائیں،
ایسے واقعات تو ہوتے تھے کہ بعض مسلمان لڑکے وہ مخلوط تعلیم کی وجہ سے پیار محبت کے جال میں پھنس کر کسی بچی کو لے آئے. اب ماں باپ اس کو قبول کر کے کلمہ وغیرہ پڑھا کر اس کو قبول کر لیتے تھے، اپنے خاندان کا حصہ بنا لیتے تھے، اور اگر وہ مسلمان ہو جائیں تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. لیکن اب جو نئی لہر شروع ہوئی ہے ہمارے ملک میں کہ مسلمان لڑکیاں غیر مسلموں کے ساتھ جا رہی ہیں، یہ تعلیم یافتہ گھرانوں میں بھی ہو رہا ہے، جاہلوں میں بھی ہو رہا ہے، غریب گھروں میں بھی ہو رہا ہے، امیر گھروں میں بھی ہو رہا ہے. یہاں تک کہ آپ کو میں بتاؤں دبے پاؤں چپکے مذہبی گھرانوں میں بھی ہو رہا ہے. یہ بہت ہی افسوسناک بات ہے. ہم یہ جو لاک ڈاؤن لگا رمضان مبارک میں، اس سے پہلے رمضان میں جس مسجد میں جمعہ کا بیان کرتا ہوں اسی میں رمضان مبارک میں اعتکاف بھی کرتا ہوں. تو اعتکاف میں ہم نے ایک معمول رکھا ہے عصر سے مغرب تک مسائل کے بیان کرنے کا، افطار سے آدھا گھنٹہ پہلے تک. تو روزانہ ایک موضوع پر بیان کرتے ہیں اور پھر 15-20 منٹ لوگوں کو دیتے ہیں کہ آپ کے ذہن میں جو سوال ہے پوچھ لیجئے. تو ایک دن ہم نے نکاح کے مسائل رکھے، تو اس میں یہ بات بھی ضمنی طور پر آ گئی کہ کسی مسلمان عورت کی شادی کسی غیر مسلم سے نہیں ہو سکتی، اور کسی مسلمان لڑکے کی شادی کسی غیر مسلم سوائے اہل کتاب کے کسی غیر مسلم عورت سے نہیں ہو سکتی. اور اہل کتاب بھی وہ نہیں ہیں جو برائے نام اپنے آپ کو عیسائی یہودی کہیں، بلکہ حقیقتاً وہ عیسائی اور یہودی ہوں. اسی بات کو میں نے ایک عام انداز سے سمجھایا، کوئی زیادہ اہمیت نہیں دی ہم نے اس کو. لیکن اس کے بعد ایک نوجوان میرے پاس آئے، ماشاءاللہ داڑھی رکھے ہوئے اور پینٹ اور شرٹ پہنے ہوئے، مذہبی نماز کا بھی اہتمام کرتے ہوئے دیکھتے تھے ہم ان کو. وہ مجھ سے بار بار پوچھنے لگے کہ مولانا صاحب اگر کسی مسلمان لڑکی کی شادی ہو ہی جائے غیر مسلم لڑکے سے، نکاح ہو گیا تو کیا ہوگا؟ تو میں ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ بھائی وہ نکاح ہوا ہی نہیں، چاہے آپ اس کو نکاح کا نام دے دیں. بہرحال وہ جب بچہ چلا گیا تو وہاں کے مسجد کے ذمہ دار بھی اور جماعت کے کام کے بھی ذمہ دار، ابھی ان کا انتقال ہوا، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ نے سمجھا کہ یہ بار بار یہ بچہ آپ سے کیوں اس بارے میں سوال کر رہا تھا؟ میں نے کہا بھی مجھے تو سمجھ میں نہیں آیا. کہنے لگے اصل میں اس کی بہن کی شادی ایک ہندو لڑکے سے ہوئی، اور پھر مزید انہوں نے بتایا کہ وہ فلاں صاحب کو آپ دیکھ رہے ہیں جو کنارے کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ماشاءاللہ کرتا پاجامہ داڑھی ٹوپی، یہی ان کے والد ہیں. تو مجھے بڑی حیرت ہوئی. اور پھر انہوں نے کہا کہ آپ یہ مت سمجھیے کہ جیسے عام طور پر ہوتا ہے لڑکی بھاگ گئی ان کے ساتھ، یہ باضابطہ شادی ہوئی ہے، اور وہ ایک داماد کی طرح ان کے گھر میں آتا ہے، جاتا ہے، قیام کرتا ہے، لے جاتا ہے لوگوں کو، پہنچا جاتا ہے لوگوں کو. ایک نارمل جو رشتہ ہوتا ہے مسلمانوں میں ایک داماد سے لڑکی کے شوہر سے، اس طرح کا تعلق ان لوگوں کا اس کے ساتھ. اب آپ غور فرمائیے اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ غربت بھی ہے، اس کی وجہ کو ایجوکیشن بھی ہے، اس کی وجہ بچوں کی عدم تربیت بھی ہے، تربیت نہ کرنا بھی. ہم لوگوں نے اپنے گھروں پر توجہ دینا بالکل چھوڑ دیا ہے. ہم سب لوگ اگر اپنے 24 گھنٹے کا حساب کریں تو 2.5% تو زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، تو 2.5% ٹائم بھی ہم لوگوں کا اپنے بال بچوں پر صرف نہیں ہوتا ہے. ہم لوگوں کا بھی، جو لوگ کہ اپنے آپ کو دین کا نمائندہ سمجھتے ہیں. اور میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے سیرت النبی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا 24 گھنٹے کا معمول نقل کیا ہے. تو اس معمول میں یہ ہے کہ عصر کے بعد حضور تمام ازواج مطہرات اور صاحبزادیوں کے یہاں تشریف لے جاتے تھے، ان سے کچھ خوش طبعی کی بات بھی کرتے تھے، کچھ تحفہ دیتے تھے، کچھ انہوں نے پیش کیا تو کھاتے تھے، کوئی بات نصیحت کیا تو نصیحت کرتے تھے.
اور مغرب کے بعد جس ام المومنین کی باری ہوتی وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے، تمام ازواج مطہرات وہی جمع ہو جاتی، آپ کے پاک صاحبزادیاں وہی جمع ہو جاتی، اور یہ بات بھی روایت میں آتی ہے کہ دوسری خواتین بھی اس میں آتی تھیں، اور ان کو اگر کوئی ایسا مسئلہ پوچھنا ہوتا جو مجمع میں جس کا پوچھنا عورتوں کے لیے حیا کا باعث ہوتا ہے، تو ازواج مطہرات سے عرض کر دیتی تھی کہ یہ مسئلہ ذرا آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیں گے، تاکہ اس کا جواب میں براہ راست حضور سے سن لوں، میں تو نہیں پوچھ سکتی، آپ پوچھ لیجئے۔ تو اس وقت بھی حضور ان کی تربیت فرماتے تھے۔ اور عشاء کے بعد کا معمول یہ تھا کہ جس زوجہ کی باری ہوتی وہاں آپ کا قیام ہوتا، لیکن اس میں بھی خاندان کے لوگ بعض دفعہ اپنے بچوں کو بھیج دیتے، جیسے آپ حضرات نے بخاری میں پڑھا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا تھے، تو چونکہ وہ خالہ تھی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو حضرت عباس نے ان کو بھیج دیا حضور کی صحبت میں کہ وہ حضور کے رات کے معمولات کو دیکھیں، آپ کب اٹھتے ہیں، کیسے نماز پڑھتے ہیں۔ اسی لیے تہجد کی روایت جن صحابہ سے زیادہ تفصیل سے ملتی ہے اس میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، حالانکہ وہ بہت کم عمر تھے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اور بعض اور لوگوں نے کہ جب حضور کی وفات ہوئی تو ان کی عمر 13 سال کی تھی۔ تو اتنا وقت حضور کا یعنی عصر سے لے کر اور اگلے دن کی فجر تک الحمدللہ اپنے خاندان کی تربیت میں یہ وقت گزرتا تھا۔ اور ہم لوگوں کی صورتحال یہ ہے کہ لوگوں پر مادیت کا اور پیسہ حاصل کرنے کا اتنا غلبہ ہو گیا کہ ہفتے میں اتوار کے علاوہ بعض لوگ ایسے ہیں جن کی اپنے بچوں سے ملاقات نہیں ہوتی، اور چونکہ ہفتے بھر کے تھکے ہوئے ہوتے ہیں تو اتوار کو بھی اتنا سوتے ہیں، سو کر اٹھے بچوں کو لے کر کہیں تفریح کے لیے چلے گئے۔ تو مختلف اسباب ہیں جن کی وجہ سے یہ بات ہو رہی ہے، صرف غربت اس کا سبب نہیں ہے، سب سے بڑا سبب اس کا دینی تعلیم و تربیت سے محرومی ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ بھی بہت بڑی ذمہ داری ہے ہماری کہ ہم اپنے سماج کی، معاشرے کی اصلاح کریں اور ان میں ایسا مزاج پیدا کریں کہ وہ شریعت کے قانون پر خود اپنی رضامندی سے عمل کریں، کسی دباؤ سے نہیں، اپنی رضامندی سے، اپنی خواہش سے عمل کریں۔ رمضان میں کیا ہم لوگ کسی کے دباؤ سے روزہ رکھتے ہیں؟ دن بھر بھوکا رہنا کیا معمولی چیز ہے؟ لیکن ہمارے ماں باپ نے ہمیں تربیت دی، ہم نے اپنے بزرگوں کو یہ عمل کرتے ہوئے دیکھا، تو چھوٹے بچے بھی اصرار کرتے ہیں کہ میں بھی روزہ رکھوں گا۔ تو اگر ہم زندگی کے دوسرے مسائل میں اپنے گھر میں لوگوں کا یہ مزاج بنائیں تو کیا ان میں عمل کا جذبہ پیدا نہیں ہوگا؟ ضرور پیدا ہوگا۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام میں ایسی تاثیر ہے، میرا اپنا تجربہ ہے، بعض لوگ نہایت اپ ٹو ڈیٹ، دیکھنے میں بالکل بددین، لیکن جب ان سے بات کیجئے، اللہ اور اس کے رسول کا حوالہ دیجئے، نرم پڑ جاتے ہیں، بالکل ان کا مزاج بدل جاتا ہے، بعضوں کے تو آنکھوں میں آنسو آ گیا۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور مسلم پریس لا بورڈ کا یہ دونوں کام ایسا ہے جو کہ آپ حضرات کا علماء جب اس میں آگے بڑھیں گے تو یہ کام صحیح طور پر ہوگا۔ اور ہمارے قاضی صاحب بھی یہاں موجود ہیں، دارالقضاء کا نظام بورڈ کی طرف سے ہے، اس کو بھی تقویت پہنچانا چاہیے، جو آپسی اختلافات ہیں ان کو دارالقضاء میں بھیجا جائے تاکہ شریعت کے مطابق فیصلے ہوں۔ دیکھیے، جتنی بدنامی ہوتی ہے ہم لوگوں کی وہ ہماری وجہ سے ہوتی ہے۔ جب ہمارا معاملہ کورٹ میں جاتا ہے تب لوگ ہمیں مذاق بناتے ہیں، اگر ہم جا ہی نہیں کورٹ میں، ہم نے بعض لوگوں کو ہم سمجھاتے ہیں اور بعض معاملات ہمارے پاس آئے تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھو، دنیا میں کوئی ایسا معاملہ ہو سکتا ہے جس میں دونوں فریق جیت جائے؟ ایک ہی فریق جیتے گا، دوسرے کو تو ہارنا ہی ہے۔
تو تم جو شریعت کی عدالت میں نہیں جانا چاہتے ہو اور دوسری عدالت میں جانا چاہتے ہو، تو کیا وہاں ہارنے کا امکان نہیں ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ ایسی عدالت ہے کہ اس میں ہارو گے بھی تو جیتو گے، کیونکہ اگر تم ہار گئے اور یہ سمجھ کر تم نے قبول کر لیا کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہے، مومن کے لیے اس سے بڑی کوئی جیت نہیں ہو سکتی، اور اگر جیت گئے تو جیت گئے۔ تو اس لیے میں امید رکھتا ہوں، اسی لیے میں نے مولانا سے درخواست کی کہ احمد آباد کے علماء کو، چونکہ بہت مختصر وقت میں نے کہا مولانا سے ان کو جمع کیا جائے، میں ان کی خدمت میں کچھ گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں، اور ہم چاہیں گے کہ آئندہ انشاءاللہ یہاں باضابطہ تفہیم شریعت کا ورکشاپ منعقد ہو، اور ہر مدرسے سے، خاص کر جو لوگ افتاء کا کام کرتے ہوں وہ اس کو زیادہ بہتر طور پر کر سکتے ہیں، ان کا جلسہ نہیں ہو، ورکشاپ ہو، ایک مسئلے پر بات کی جائے، آپ کو لٹریچر دیا جائے، پاور پوائنٹ کے ذریعے سمجھایا جائے، پھر آپ سے کہلایا جائے کہ اگر آپ کو کسی وکیل کو سمجھانا ہو تو کیسے آپ سمجھائیں گے۔ دیکھیے، عوام کا سمجھانا اور وکیل کو سمجھانے میں فرق ہے۔ عوام تو آپ کچھ کہیں گے جی حضرت، چاہے نہیں بھی سمجھ میں آئے، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا احترام ڈال دیا ہے عام مسلمانوں کے دل میں، وہ جی حضرت کہیں گے۔ ہماری آپ کی جو تقریر ہوتی ہے، ہمارے مولن صاحب بہت اچھی نظامت کر رہے تھے، آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ آج عام دیہات کے لوگ ان کی نظامت کو سمجھ جائیں گے؟ لیکن پھر بھی عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ جی حضرت ضرور کہیں گے۔ لیکن جو یہ وکیل ہیں، جو میڈیا کے لوگ ہیں، یہ جی حضرت والے نہیں ہیں، جہاں ماننے کا موقع ہے وہاں بھی ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ تو ہمیں اپنے اندر اتنی صلاحیت پیدا کرنی ہوگی کہ ایسے لوگوں کو ہم قانون شریعت کی معنویت کا اور اس کی اہمیت کا قائل کر لیں گے۔ اور غیر مسلموں کی بات تو الگ ہے، مسلمانوں کے لیے تو یہ ایمان کا مسئلہ ہے۔ یہ مسلم پرس لا بورڈ کے تحت ایک تحریک چلی تھی، خواتین سے دستخط لیے جا رہے تھے، تو اس وقت بعض لوگوں نے جب آ کر یہ تاثر دیا اپنے گھروں میں کہ صاحب ہم اپنے خاندان میں، اپنے گھروں میں عورتوں کے پاس گئے کہ بھئی اس پر دستخط کر دو، تو انہوں نے پوچھا کہ کس چیز کا دستخط ہے، تو میں نے بتایا، تو انہوں نے کہا کہ بھائی، عورتوں نے کہا کہ یہ جو مردوں کو ایک سے زیادہ شادی کی اجازت ہے، یہ تو انصاف کی بات نہیں ہے، اس معاملے میں اسلام نے انصاف سے کام نہیں لیا ہے۔ اب سوچئے، یہ معمولی بات ہے، جو کلمہ کفر ہے، اگر آدمی اللہ اور رسول کی طرف ظلم کی نسبت کر دے تو کیا وہ مومن باقی رہے گا؟ تو اگر ہم اپنے گھروں میں بھی کرے دیں گے، ہو سکتا ہے بعض خواتین ایسی نکل آئیں، ایسی سوچ کے نکل آئیں۔ اس لیے یہ بہت اہم کام ہے یہ، اور اگر ہم نے اس کام کو صحیح طور پر نہیں کیا تو مستقبل میں اس ملک میں صرف سڑکوں پر نعرہ لگانے سے ہم شریعت کو نہیں بچا سکیں گے جب تک ہم لوگوں کے دل و دماغ کو مطمئن نہ کر سکیں۔ تو یہی بات مجھے عرض کرنی تھی۔ میں بہت شکر گزار ہوں آپ تمام حضرات کا، بہت مختصر نوٹس پر آپ حضرات تشریف لائے، اور مدرسے کے ذمہ داروں کا کہ انہوں نے ہماری گزارش پر یہاں یہ نشست منعقد کی۔ اللہ تعالیٰ اس کو مفید بنائے، نافع بنائے، اور ہم سب لوگوں کو اس ملک میں شریعت اسلامی کا ترجمان اور اسلام کا داعی بنائے۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ لیتے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ اس ملک کا رشتہ ہمیشہ آپ کے دین سے قائم رہے، آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قائم رہے۔ اے اللہ ہمیں اس لائق بنا کہ ہم اسلام کے بارے میں لوگوں کے ذہنوں کو مطمئن کر سکیں،
اور اس ملک میں ہم اپنی شریعت کے ساتھ اور اپنے نبی کی سنتوں کے ساتھ زندہ رہ سکیں۔ اے اللہ، بے رحموں کو مسلط نہ فرما، رحم فرما اور بے رحموں کو مسلط نہ فرما، رحم فرما اور بے رحموں کو مسلط نہ فرما۔ اے اللہ، ملک بھر میں ہزاروں بے قصور نوجوان، یہاں تک کہ اب مردوں کے ساتھ بہت سی عورتیں بھی جیل کی کوٹریوں میں ڈال دی گئی ہیں، ان کی باعزت رہائی کا سر و سامان فرما، ان کے پسماندگان کا تکفل فرما، اور ہمیں ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہونے کی طاقت عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔